نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 سے 65 تک یعنی 61 سے 65 تک کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ کچھ مختصر تحقیق بھی تجوید کے اعتبار سے بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں مطلب قرآن پاک کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہ آئے ہمیں۔ اور الحمدللہ آج ہم اپنا وقت ایک ایسے کام میں صرف کر رہے ہیں کہ جس کا اجر اللہ کے پاس سوائے جنت کی اور کچھ نہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص عورت یا مرد علم حاصل کرتے ہوئے یعنی دین کا علم حاصل کرتے ہوئے مر جائے وہ شہداء میں شمار کیا جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر ہم اس کلام کو سمجھنے میں اپنا تھوڑا سا بھی وقت صرف کریں گے تو ہمارا شمار انشاءاللہ مجاہدین میں ہوگا اور حشر شہداء کرام کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیونکہ فرمانے اللہ تعالیٰ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت تو برحق ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ہم اگلا سانس لے بھی پائیں گے کہ نہیں۔ اس لیے دنیا کے مصروف ترین وقت میں سے تھوڑا سا وقت اپنی آخرت کے لیے بھی نکالنے کی کوشش کریں تاکہ بروز حشر ہم بھی شہداء اور صالحین میں شمار ہو سکیں، آمین۔ اور یہ چند منٹ اس نیت سے صرف کریں کہ ہم طالب علم کی حیثیت سے اس کلام کو پڑھ رہے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ الذی، وہی ذات پاک ہے یعنی اللہ رب العزت، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، ارض، زمین کو۔ اب میم کا ادغام ہم لام میں کریں گے۔ ادغام کا مطلب کہ ملا دینا، میم کو ہم لام سے ملائیں گے۔ جعل لکم الارض فراشاً، فرش، وہی ذات پاک ہے یعنی اللہ رب العزت وہ ذات پاک ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ والسماء، اور آسمان کو، واو کا ادغام سین میں کر دیں گے۔ اب یہ الف لام جو ہے یہ اس لیے نہیں پڑھا جا رہا کہ یہ حروف قمریہ میں سے شمسیہ میں سے ہے، یعنی ان کو جب ادغام کریں گے تو یہ الف لام ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، واو کا ادغام ہم سین میں کر دیں گے کیونکہ سین مشدد ہے۔ والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، وہی ذات پاک ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل، اور نازل کیا، من سے، السماء، آسمان سے، ماءً، پانی۔ وانزل، نازل کیا، من السماء، نون کا ادغام سین میں ہو گیا، میم کے اوپر کھڑا مد ہے، اس کو 4 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وانزل من السماء ماءً، وہی ذات پاک ہے کہ جس نے آسمان سے، ماءً، پانی اتارا۔ فاخرج، پس نکالا، بھی، ساتھ اس کے، با کے نیچے زیر، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے اور ہا ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف۔ اخرجا، پس نکالا، بھی، ساتھ اس کے، کس کے ساتھ، یعنی یہ جو پانی ہے، ہا ضمیر پانی کی طرف، ماء ان کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ہم نے پانی کے ذریعے نکالا، کس سے، زمین سے، من سے، ثمراتی، پھل، رزقن، جو کہ رزق ہے، لکم، تمہارے لیے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہی رب ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے نازل کیا پانی، پس اس پانی کے ذریعے زمین سے ثمرات یعنی پھل اگائے جو کہ تمہارے لیے رزق ہے۔ فلا، پس نہ، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، لام واسطے یا ساتھ، اللہ کے، لام حروف جارہ میں سے ہے۔ جارہ مطلب جو حروف آتے ہیں اور اپنے سب سے آخر والے حرف کے نیچے زیر دے دیتے ہیں، جہر دے دیتے ہیں۔ لام کے آنے سے ہا کے نیچے زیر آ گئی۔ فلا تجعلوا، پس تم نہ بناؤ، للہ، اللہ کے ساتھ، اندادن، کوئی شریک، پس تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو۔ اب اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی یہ نعمتیں یاد کرا دی کہ میں نے فرش بنایا زمین کو تمہارے لیے اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور جو میں نے آسمان سے پانی نازل کیا اس کے ذریعے پھل اگائے زمین میں سے جو کہ تمہارے لیے رزق ہے، تم اس کو کھاتے ہو، بس تم اس کے بدلے میں کیا کرو کہ اس کے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم اس چیز کو جانتے ہو کہ رب کے علاوہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔
وا اور ان اگر کن تم ہو فی میں ریب شک میں، یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جتنے انعامات میں نے نازل کیے ہیں، میں نے تمہیں عطا کیے ہیں، اگر ان میں سے کسی چیز میں تمہیں شک ہے، مما جو کہ نزلنا ہم نے نازل کیا، اور جو چیز ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر، یعنی قرآن پاک کی مثال دی گئی ہے کہ ان تمام نعمتوں کے بعد اگر قرآن پاک میں تمہیں شک ہے جو کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا پس تم لے آؤ بِسُورَةٍ کوئی صورت من مثلہ اس سے ملتی جلتی، من سے مثلہ اس سے ملتی جلتی ہی ضمیر قرآن پاک کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن پاک میں، اس کے کلام میں، تو تم کیا کرو کہ اس جیسی ملتی ہوئی کوئی صورت لے آؤ، وَدْعُوا اور تم بلا لو شہداءکم تمہارے شہداء، یعنی گواہ، کم ضمیر تمہاری طرف لوٹ رہی ہے، وَدْعُوا اور تم بلا لو شہداء گواہوں کو، کم تمہارے، من سے دونی علاوہ اللہ اللہ کے نون کا ادغام لام میں کریں گے، یعنی نون کو لام میں ملا دیں گے، ہاں کے نیچے زیر آ جائے گی، وَدْعُوا تم بلا لو شہداء اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے، یعنی میں نے جو اپنے بندے پر کلام نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تم اس سے ملتی جلتی کوئی صورت لے آؤ اور اپنے گواہوں کو بلا لو اللہ کے علاوہ اگر تم سچوں میں سے ہو، فَإِن پس اگر لم نہ تفعلوا تم کر سکو، یعنی اگر تم ایسا نہ کر سکو، کیا نہ کر سکو کہ تم نہ تو اس پہ کوئی گواہ لا سکو اور نہ ہی کوئی اس جیسی کوئی صورت لا سکو، ولن اور ہرگز نہ تفعلوا تم کر سکو گے، اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح فرما دیا کہ اگر تم چاہو بھی تو تم ایسا نہیں کر سکتے، ولن یعنی حروف تکرار میں سے ہے، یہ تکرار کے ساتھ یعنی یہ پکا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا ولن اور ہرگز نہ تم نہیں کر سکو گے، ولن اور ہرگز نہ تفعلوا تم کر سکو گے، فتقوا پس تم کیا کرو، فتقوا تم ڈرو، النارا اس آگ سے، التی جس کا، وقودھا اس کا ایندھن ہے، وقودو ایندھن ہے، ہاں اس کا یعنی اس آگ کا جو ایندھن ہے، کون ہے وہ، الناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر، اور ایسی آگ سے ڈرو، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو گے اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، بس تم کیا کرو کہ تم اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت جو کہ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، اعدت جو کہ تیار کی گئی ہے، کون تیار کی گئی ہے، آگ تیار کی گئی ہے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے، کافرین، کون سے لوگ اس میں جائیں گے، کافرین جائیں گے جو اللہ کے کلام کا انکار کرنے والے ہیں، شریک ٹھہرانے والے ہیں اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہیں اور کلمہ نہیں پڑھتے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تیار کر رکھی ہے۔ اور دیکھیں میرا رب کتنا کریم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، اپنی تیار کی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، ساتھ ہی مومنین کے لیے خوشخبری بھی نازل فرما دی، سبحان اللہ، و بشیری، تاکہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو کسی قسم کا دل پہ گراں نہ گزرے کہ یار الہ العالمین تو نے اتنا سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے، و بشیری اور خوشخبری ہے، الذین ان لوگوں کے لیے، یعنی کن لوگوں کے لیے، آمنو، اب آگے خود ہی اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، آمنو جو ایمان لائے، وعاملو اور عمل کیے، صالحاتی نیک عمل کیے، اب ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے نیک عمل کیے، انا یہ کہ انا بے شک، لہم ان کے لیے، جناتن باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، کن کے نیچے سے، باغات کے نیچے سے، انہارو نہریں، جب اللہ رب العزت نے خوشخبری دی ایمان والے لوگوں کو اور جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو کہ بے شک تمہارے لیے تمہارے رب نے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما جب کبھی روزی کو رزق دیا گیا، منہا اس سے یعنی اس جنت میں سے انہیں رزق دیا جائے گا، من ثمرات پھلوں کا، رزقاً رزق، جب بھی کبھی ان کو یعنی جنتی لوگ جو ہوں گے جب انہیں ان پھلوں میں سے کوئی رزق دیا جائے گا، قالو تو وہ کہیں گے، قالو تو وہ کہیں گے، کون کہیں گے، جنتی لوگ کہیں گے، اب یہاں پہ واو حروف مدہ میں سے ہے کیونکہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، اس لیے ہم واو کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، قالو تو وہ بولیں گے، کون بولیں گے، جنتی لوگ بولیں گے، ہاذا اس میں اشارہ میں سے ہے، یعنی یہ، الذی
وہی ہے، کون وہی ہے؟ یعنی یہ پھل وہی ہے، رزقنا جو کہ ہمیں رزق دیا گیا، من قبلو اس سے پہلے، من سے قبلو اس سے پہلے۔ جب جنتی لوگ پھلوں کو دیکھیں گے یا کھائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ اب اللہ رب العزت اس بات کی وضاحت فرما رہا ہے، وہ اوتو اور دیا گیا تھا بھی ساتھ اس کے متشابہن ملتا جلتا، یعنی دنیا میں جو ان کو پھل دیے گئے ہیں، جو ان کو رزق دیا گیا ہے، وہ اس پھل سے ملتا جلتا ہے جو کہ جنت میں ہوگا۔ تو جب جنتی لوگ پھل کھائیں گے یا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو، جب دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب کہ ان کو تو اس سے ملتا جلتا دیا گیا تھا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہرتن پاکیزہ، یعنی کس میں بیویاں ہوں گی؟ جنت میں نیک مردوں کے لیے، صالحین مردوں کے لیے نیک اور پاک بیویاں ہوں گی، وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں ہمیشہ رہیں گے؟ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کون لوگ رہیں گے؟ وہی جو کہ نیک اعمال کرنے والے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں بیان فرما دیں کہ ان کے لیے نعمتیں ہیں، یہ چند نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتوں کا شمار کرنا لامحدود ہے، ہم ان کی جنت کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے جو کہ ہمارے نیک اعمال کے بدلے میں ہمیں اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، انا بے شک اللہ اللہ، اب نون کا ادغام لام میں ہو جائے گا کیونکہ لام مشدد ہے، یعنی شد والا حرف ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے ان اللہ، اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اللہ سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ اگر حروف اللہ سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، اگر زبر ہو تو اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ ان اللہ انا بے شک اللہ اللہ، لا نہیں، یستحیی حیا فرماتا یا شرم محسوس نہیں فرماتا، ان یہ کہ یدریبا وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، یعنی اللہ رب العزت شرم نہیں فرماتا یا حیا نہیں کرتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، ماں جو کہ بعودتاً مچھر جیسی چھوٹی ہو، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر ہو، یعنی مچھر جیسی چھوٹی ہو یا بہت بڑی ہو، اللہ رب العزت اس سے حیا نہیں فرماتا، اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے ہر بیان فرما رہا ہے، ہر مثال بیان فرما رہا ہے۔ فاما پس بہرحال الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، کون لوگ جانتے ہیں؟ جو اپنے رب پر ایمان لائے، انہو بے شک وہ حق پر ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف سے حق پر ہیں۔ میم کا ادغام را میں ہو جائے گا، من ربہم، را کو پر پڑھ کر کے پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واما اور بہرحال الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، کون لوگ کہتے ہیں؟ جنہوں نے کفر کیا، ماذا کیا، ارادہ رکھتا ہے اللہ اللہ بہذا با ساتھ ہذا اس کے، مثلاً مثال کے۔ پس جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے انکار کیا، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے کیا ارادہ فرماتا ہے، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے کثیرن بہت سے لوگوں کو۔ اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے کثیرن بہت سے لوگوں کو، با حروف جارہ میں سے ہے، ہا ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، یعنی اس مثال سے، مچھر والی مثال جو اللہ نے دی، اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، وما اور نہیں، یدلو گمراہ کرتا، بھی ساتھ اس کے۔ اب اللہ رب العزت اس کی وضاحت خود فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرتا، الا مگر یا سوائے فاسقین، فاسقوں کے، یا جو بے حکم لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان کے علاوہ ان میں سے کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت جو بھی کرتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے، ہم ناچیز بندے اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ رب کے کس کام میں حکمت ہے اور کون سا ہمارے لیے اچھا ہے یا کون سا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ وما یضلوا اور وہ نہیں گمراہ کرتا، بھی ساتھ اس کے، الا سوائے فاسقین، بے حکم لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی اس سے گمراہ نہیں کرتا۔ آمین ثم آمین بجاہ وجہ النبی الکریم، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔
ہوگا، اگر نہیں آیا تو آپ کومنٹس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اگر اس کے علاوہ بھی آپ کچھ جاننا چاہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں میری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ یا الہ العالمین، آج جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے پڑھنے کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہی تو نیتوں کا حال جاننے والا ہے میرے مولا، ہماری تمام اچھی نیتوں کو اپنی بلند بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ یا الہی ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن مولا تیری رحمت کے طلبگار ہیں میرے مالک۔ تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تو ہماری بدبختی کو نہ دیکھ، اے میرے مولا تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما اور ہماری تمام کوششوں کو قبول فرما۔ یا الہی تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ جس جگہ چند لوگ کسی نیک مقصد کے لیے جمع ہو کر کوئی اپنا نیک مقصد کرتے ہیں تو ان میں سے تیرا ایک ولی موجود ہوتا ہے۔ یا الہ العالمین، اپنے ان پیاروں کے صدقے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما میرے مولا۔ یا الہی ہمارے درمیان تیرے چند ایسے بندے اور بندیاں موجود ہیں جو کہ دکھی ہیں، کسی بھی معاملات میں پریشان ہیں، یا الہی ان سب کے نیک سبب بنا دے میرے مولا۔ وہ تیرے نیک سبب کے منتظر ہیں میرے مولا، اپنے آمین کہنے والوں کے صدقے میں یا الہی ان سب کے نیک کاموں کو بنا دے میرے مولا۔ یا الہی تیری بندیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا میرے مولا، اور وہ بندے جو تمام بہن بھائی جو پریشان ہیں، تکلیفوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں میرے مولا، ان سب کو آمین کہنے والوں کے صدقے میں الہی تو ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ یا الہی جو تیرے پیارے اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں میرے مولا، ان کو نیک اور صالح جوڑے عطا فرما میرے مولا۔ یا الہی جس نے دعا کے لیے کہا ہے میرے مالک تو سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا الہی ان آمین کہنے والوں کے صدقے سے یا الہی میں تو گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں میرے مولا، یا الہی کوئی ایک تیرا ایسا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین تجھے پسند ہے میرے مولا۔ یا الہی ان آمین کہنے والوں کے صدقے سے یا الہی اپنی اس لاریب کتاب اور بے عیب محبوب کے صدقے میں یا الہی ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما میرے مولا۔ یا الہی خصوصاً بالخصوص ہمارے پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں میرے مولا، ان کو تمام تر گناہوں کو ان کے معاف فرما میرے مولا، ان کے درجات کو بلند فرما میرے مولا، ان کو اجر بے حساب عطا فرما، ان کو راحت و آسائشیں عطا فرما میرے مولا، اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا الہی جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، اپنی رحمت کاملہ عاجلہ اور مستمرہ سے عطا فرما۔ الغرض کہ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، قد پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا الہی تو ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ وجہ النبی الکریم، صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرہ۔